جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ بات لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات محفوظ ہے. اور یہ اللہ نے 12 مہینے اس وقت بنائے جب یہ زمین اور آسمان کی تخلیق ہو رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت میں یہ بات بتایا ہے کہ جب آسمان اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت سے دنیا کا ایک خاص ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جو ایک کیلنڈر کے حساب سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور مہینے کے 30 دن، اور 30 دن میں 4 ہفتے، اور ہر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بہترین قانون نظام بنا دیا جسے انسان اپنی صحت کا لحاظ، اپنے مستقبل کا لحاظ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، اور عمر کا لحاظ رکھ سکتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے طور پر بتایا ہے کہ محرم الحرام میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال گناہ معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلها، کہ عاشوراء کا ایک دن کا روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اللہ سے اس بات کی امید میں رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ کا ایک دن کا روزہ مکمل 360 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے. آپ عاشوراء کا ایک روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ میں جا رہے تھے، وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کے 10ویں تاریخ پر روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس خوشی میں روزہ رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اسی دن فرعون سے نجات دلایا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس بات کی خوشی پر روزہ رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، اس وجہ سے ہم ضرور روزہ رکھیں گے. اور صحابہ اکرام سے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے، تو اس وجہ سے ہم اگلے سال سے انشاءاللہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ دونوں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر سب اتفاق ہیں، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ محرم کے 2 روزے رکھا کرتے تھے، جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور دوسرا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رہا تھا. تو اس وجہ سے ہم محرم الحرام میں جب بھی داخل ہوں تو اس وقت ہم ضرور محرم الحرام کے 2 روزے رکھا کریں. ایک 9ویں تاریخ پر ہے اور ایک 10ویں تاریخ پر ہے. یہ 2 روزے رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم عاشوراء کا روزہ مکمل 1 سال گناہ معاف ہونے کے باعث ہے، اس وجہ سے روزے کو چھوٹ نہ دیں. ابن عباس کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ دلچسپی سے روزہ رکھتے تھے، خوشی سے اور خواہش سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ محرم الحرام کا عاشوراء کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ ہے. تو اس وجہ سے ان روزوں کا بہت ہی اجر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو ان روزوں کو رکھا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.